ایک گرو اور ایک چیلا ایک شہر میں جا پہنچے۔ اس شہر کا نام تھا انیائے پور۔ ہندی میں ان نفی کا کلمہ ہے، نیائے کے معنی انصاف اور پور شہر کو کہتے ہیں۔ اس کے معنی ہوئے بے انصافی کا شہر۔ گرو اور چیلے نے اس شہر میں موجود دکانوں پر چیزوں کا بھاؤ پوچھا۔ گیہوں، چنے، گھی، نمک، گوشت، الغرض سب کا ایک ہی بھاؤ تھا۔ گرو نے یہ حال دیکھ کر چیلے سے کہا کہ یہاں سے چلو، یہ شہر رہنے کے قابل نہیں، یہاں کھرے کھوٹے سب ایک بھاؤ ملتے ہیں۔ چیلے نے کہا کہ ہم تو یہیں رہیں گے، خوب گھی کھائیں گے، طاقت آئے گی۔ ہرچند گرو نے سمجھایا مگر اس نے ایک نہ مانی۔ خیر ایک عرصے تک وہاں رہے، سب چیزیں بڑی سستی ملی۔ چیلا کھا کھا کر خوب موٹا ہو گیا۔ ایک دفعہ اتفاق سے ایوان شاہی میں جا پہنچے۔ راجا کے یہاں ایک مقدمہ پیش تھا، وہ یہ کہ دو چور کسی مہاجن کے یہاں گئے تھے چوری کرنے۔ نقب دے کر ایک باہر پہرے پر رہا، ایک اندر گیا، اس پر دیوار گر گئی، دب کر مر گیا۔ اس کے ساتھی نے دعویٰ دائر کر دیا کہ مہاجن نے ایسی کمزور دیوار بنائی تھی کہ وہ گر پڑی اور میرا ساتھی مر گیا۔ مہاجن حاضر کیا گیا، اس نے عذر کیا کہ میرا قصور نہیں، دیوار بنانے والے معمار نے ایسی دیوار بنائی تھی۔ معمار حاضر کیا گیا، اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ مزدور نے گارا پتلا بنایا تھا، اس نے اینٹ کو اچھی طرح نہیں پکڑا، اس لیے دیوار صحیح نہیں بنی۔ مزدور کو حاضر کیا گیا، اب اس سے پوچھا گیا تو اس نے بتایا سکہ نے پانی زیادہ چھوڑ دیا تھا، اس لیے گارا پتلا ہو گیا۔ سکہ حاضر کیا گیا، اس نے کہا سرکاری ہاتھی میری طرف دوڑا آ رہا تھا، مشق کا دہانہ میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا، اس لیے پانی زیادہ پڑ گیا۔ ہاتھی والے کو حاضر کیا گیا، اس نے کہا کہ ایک عورت بجتا ہوا زیور پہنے آ رہی تھی، پازیب کی جھنکار سے ہاتھی چونک گیا تھا۔ اب اس عورت کو حاضر کیا گیا، اس نے کہا سنار نے پازیب میں باجا ڈال دیا تھا۔ اب سنار کو حاضر کیا گیا، اس کو کچھ جواب نہ سوجھا، آخر کہیں تو سلسلہ ختم ہونا تھا۔ یہ تجویز ہوا کہ اس سنار کو پھانسی دے دی جائے۔ اس کو پھانسی پر لے گئے اور گلے میں پھانسی ڈالی۔ اس کی گردن ایسی پتلی تھی کہ حلقہ اس کے گلے میں برابر نہ آیا، حلقہ بڑا تھا۔ جلاد نے آ کر کہا کہ حلقہ اس کے گلے میں نہیں آتا۔ اس پر یہ تجویز ہوا کہ کسی موٹے شخص کو پھانسی دے دو۔ تلاش ہوئی تو سوائے اس چیلے صاحب کے اتنا موٹا اور کوئی نہ ملا۔ اب اس کو پکڑ کر لے گئے۔ انہوں نے گرو جی سے کہا کہ اب کیا کروں؟ گرو جی نے کہا بھائی میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ شہر رہنے کے قابل نہیں، مگر تو نے نہ مانا، اب کیے کو بھگت۔ چیلے نے کہا حضور کسی طرح بچائیے، کچھ تو کیجئے، آخر آپ کا بچہ ہوں۔ گرو نے تدبیر نکالی، آپس میں جھگڑنا شروع کر دیا۔ اب گرو کہے کہ مجھے پھانسی دو اور چیلا کہے کہ مجھے پھانسی دو۔ خوب جھگڑے، یہاں تک کہ راجا تک نوبت پہنچی۔ راجا نے پوچھا کیا بات ہے؟ گرو نے کہا کہ یہ ایک سات ہے، گھڑی ہے، کہ جو کوئی اس گھڑی میں پھانسی پر چڑھے گا تو سیدھا بے کنٹھ کو جائے، اس لیے ہم جھگڑتے ہیں کہ پھر ایسی سات ملے نہ ملے۔ راجا نے کہا کہ پھر اس سے بہتر موقع کہاں نصیب ہوگا، چلو ہمیں ہی پھانسی دے دو۔ چنانچہ اس منحوس کو پھانسی دے دی گئی۔ ایسے راجا کو پھانسی ہی دینا اچھا۔ پاپ کٹا، خسکم جہاں پاک، یہ قصہ تھا انیائے پور کا۔ سو بہت سے لوگ مسلمان ہو کر ایسی ہی سلطنت سمجھتے ہیں خدا کی، جیسی انیائے پور کی حکومت کہ کوئی قاعدہ اور قانون ہی نہیں، اندھا دھند معاملہ ہے جس کے کچھ اصول ہی نہیں۔ ایسے جاہل حکمرانوں سے بچنے کی اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ بے شک جب حکمران صالح نہ ہوں تو اس کا اثر پورے علاقے پر پڑتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔